کیا وجہ ہے کہ کسی امریکی کمانڈر نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاور اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جن کو کہا جاتا ہے وہ تمام ملٹری جرنیل ہی تھے. انہوں نے یہ انشور کیا کہ کسی بھی ایک پلر جو ہے حکومت کا اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہ ہوں کہ وہ دوسرے کو ڈومینیٹ کر سکے. جن ملکوں میں فوجی بغاوتیں ہونے کی ہسٹری ہے وہاں پہ کیوں زیادہ بغاوتیں ہوئی ہیں؟ اگر حکومتیں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں، ان کو ایک ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں تو لوگوں کا اعتماد اپنی حکومت پر قائم رہتا ہے. ہمارے یہاں چین کی بہت مثال دی جاتی ہے کہ جی دیکھیں چین کے اندر شخصی آزادیاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ چین سے نکلنے والوں کی اتنی لمبی قطار کیوں ہے جو امریکہ کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف روٹی آپ کے پیٹ میں جانا اور معیشت کا اچھا ہونا لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں عائشہ خالد. واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کو بنے تقریباً 250 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں کبھی ملٹری کو یعنی فوجی بغاوت نہیں ہوئی. کیوں؟ جانیں گے آج کی پوڈ کاسٹ میں، جو کہ حصہ ہے وی او اے اردو کی ویڈیو پوڈ کاسٹ سیریز انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کا. امریکہ میں اس وقت صدارتی انتخابات کا ہنگامہ ہے. یہ ہر 4 سال بعد ہونے والے 60ویں امریکی انتخابات ہیں جن میں 47ویں امریکی صدر کا انتخاب ہوگا. اور جبکہ یہ سب ہنگامہ جاری ہے، اس پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم فوکس کریں گے ایسے موضوعات پر جو امریکی انتخابی نظام، یہاں کے نظام حکومت، امریکی جمہوریت، امریکی عوام اور ان کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آخر امریکی آئین اور نظام حکومت میں ایسا کیا ہے کہ یہاں کسی فوجی عامر نے آج تک کسی سویلین حکومت کا تختہ نہیں الٹا؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ایکسپلور کریں گے. اس کے لیے اویس سلیم جو کہ لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی امریکی جنرل نے، امریکی کمانڈر نے نہیں سوچا کہ میں کوئی کرائسس ہے، بڑے بڑے کرائسس سے امریکہ گزرا ہے. گریٹ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا جو معاشی زوال تھا، ڈپریشن تھا، اس سے امریکہ گزرا ہے. امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن کی جو ٹریجڈی تھی اور اس کی وجہ سے جو کرائسس پیدا ہوا اس سے امریکہ گزرا، اور کئی کرائسس سے امریکہ گزرا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی امریکی کمانڈر نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں اور میں پاور اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ بہت شکریہ. دیکھیے آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی امریکی جرنیل اتنا سمجھدار نہیں تھا یا اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا. لیکن اگر اس کا سنجیدہ جواب دینے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. جب ہم بات کرتے ہیں اور تخصیص کرتے ہیں کہ سیاستدان حکومت کیسے چلاتے ہیں یا فوجی جرنیل جہاں جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی کوشش کی وہ کس قسم کا طرز حکومت ان کا ہوتا ہے، تو جب امریکہ کے اندر آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور جب آزادی کا اعلان ہوا، اس جنگ کے بعد جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جن کو کہا جاتا ہے، جو جد امجد تھے، جنہوں نے امریکی آئین کی بنیاد رکھی اور اس امریکہ کی بنیاد رکھی جو آج 250 سال کے بعد بھی قائم ہے، وہ تمام ملٹری جرنیل ہی تھے جنہوں نے اس جنگ کو لیڈ کیا تھا. اور امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن خود ایک ملٹری جنرل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2 دفعہ صدر رہنے کے بعد تیسری مدت کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گے، حالانکہ وہ بھی یہ کر سکتے تھے کہ وہ ایک طویل مدت کے لیے صدر رہیں جب تک انہیں کوئی فورس آؤٹ نہ کر دے. جب میں اس ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ فیصلے کر رہے تھے کہ امریکہ کا آئین کیا ہوگا اور یہاں طرز حکومت کیا ہوگا، وہ ساتھ ساتھ جن سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی یعنی برطانیہ اور یورپ، وہاں کے نظام حکومت کو بھی دیکھ رہے تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر تمام ملک آپس میں برسر پیکار تھے، وہاں پر جنگیں جاری تھیں، وہاں پر جو ہے کئی فوجی جرنیل حکومتیں سنبھال چکے تھے مختلف اوقات میں، اور یہ دیکھ رکھا تھا ان تمام لوگوں نے کہ اس طرح
کے راستے پر اگر چلا جائے گا تو شاید امریکہ جیسے بڑے ملک کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو فیڈرلسٹ پیپرز کی اگر ہم بات کریں، وہ لکھنے والے کون تھے؟ اس میں جان ایڈمز تھے جو ایک ڈیموکریٹ تھے، وہ جمہوری آزادیوں پر یقین رکھتے تھے، وہ چوتھے صدر بھی بنے امریکہ کے۔ پھر اس میں الیگزینڈر، اب میں ان کا دوسرا نام بھول رہا ہوں، وہ پہلے جارج واشنگٹن کے ساتھ پہلے سیکرٹری آف ٹریجری تھے، یعنی ان کے پاس خزانے کی کنجی تھی کیونکہ ہمیشہ مالی وسائل پر جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جان جے جو پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے امریکہ کے، یعنی انصاف ہو رہا ہے، قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نہ صرف ذمہ دار پوزیشنز میں آئے امریکہ کی آزادی کے بعد، بلکہ انہوں نے ہی اس تمام نظام کی بنیاد رکھی جس کو آج ہم چیکس اینڈ بیلنسز کے نام سے جانتے ہیں، جس پر ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے، جس میں انہوں نے یہ انشور کیا کہ کسی بھی ایک پلر جو ہے حکومت کا، اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہ ہوں کہ وہ دوسرے کو ڈومینیٹ کر سکے، اور اسی میں ظاہر ہے کہ فوج بھی شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بنیاد پڑی وہ بنیاد آج تک قائم ہے۔ اور آپ شاید الیگزینڈر ہیملٹن کا ذکر الیگزینڈر ہیملٹن، بالکل بالکل۔ بالکل میں بات تو کر رہا سب سے پہلے تو اویس یہ بھی کہا جاتا ہے، ہم نے آئین کی بات کی، ہم نے ان لوگوں کی بات کی، ان کی وزڈم کی بات کی، ان کی دور اندیشی کی بات کی جنہوں نے آئین کو لکھا، امریکی آئین کو۔ تو امریکی آئین کے تحت امریکی صدر جو ہے وہ صرف سربراہ حکومت ہی نہیں ہے، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے، وہ افواج کا سربراہ بھی ہے۔ تو کیا ان دونوں عہدوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، ایک عہدے میں اور ایک شخصیت میں، آپ کے خیال میں یہ بھی مددگار رہا کہ کوئی آج تک فوجی بغاوت نہیں ہوئی یہاں پر؟ دیکھیے، یونٹی آف کمانڈ تو ہے، لیکن اس یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کہا حرف آخر ہے اور اس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، یا انہیں منظوری اپنے فیصلوں کی کہیں اور سے لینی نہیں پڑتی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تاثر جو امریکہ سے باہر ہے امریکہ کے بارے میں، کہ صدر جو ہے وہ آل پاورفل ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، یہ شاید درست نہیں ہے۔ اب اگر ہم بطور سپریم کمانڈر ہی اختیارات کی بات کریں تو یقیناً جو بڑے فیصلے ہیں وہ امریکی صدر کرتا ہے، لیکن اسے ان فیصلوں کے لیے مثلا فوج کو جنگ پر بھیجنے کے لیے، اس جنگ کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے لیے کانگریس سے توثیق کرانی پڑتی ہے۔ اس اپنے تمام جو بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوں، چاہے ملٹری کمانڈرز کی اپوائنٹمنٹس ہوں، ان کو صدر نامینیٹ ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کی منظوری جو ہے وہ لیجسلیچر سے لینی پڑتی ہے، وہاں پر ہیئرنگ ہوتی ہیں، پھر جو امریکی حکومت ہے اس کو مختلف اوقات میں مختلف رپورٹس وہاں جمع کرانی پڑتی ہیں، جس میں انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے جو وعدے کیے تھے یا جن انٹینشنز کو ظاہر کیا تھا، کیا ہم ان اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر کہیں کوئی گلچ نظر آئے، کوئی ایسی بات نظر آئے کہ شاید آئین سے یا قانون سے انحراف کیا جا سکتا ہے، تو نہ صرف جو امریکی لیجسلیچر ہے، امریکی ایوان نمائندگان ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ امریکی صدر کے ویٹو کو ویٹو کر سکتے ہیں دو تہائی اکثریت سے۔ پھر ان کے پاس صدر کو امپیچ کرنے کا اختیار ہے۔ پھر اگر کوئی ایسی صورتحال آئے جس میں معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جانے کی ضرورت پیش آئے، تو معاملہ امریکی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اور وہ اس کی مزید تشریح کر سکتے ہیں۔ تو امریکی آئین میں اور اس کے بنانے والوں میں بڑی کلیئرٹی تھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا کہ کسی ایک برانچ آف دا گورنمنٹ یا کسی ایک برانچ آف دا اسٹیٹ، جس میں لیجسلیچر ہے یا عدلیہ ہے یا ایگزیکٹو ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہ ہوں کہ وہ دوسرے کو ڈومینیٹ کر لے۔ اور یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اکا دکا بڑی موہوم سی کوششوں کے باوجود کبھی کوئی اتنی بڑی بغاوت نہیں ہوئی جس سے پورا نظام تلپٹ ہو جائے۔ ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آج تک کوئی فوجی بغاوت کیوں نہیں ہوئی امریکہ میں، کہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اگر کوئی فوجی جنرل جو ہے اگر وہ فوجی بغاوت کا سوچے گا بھی
تو تمام جو سینٹرز آف پاور ہیں ان کو اپنے تحت لانے میں بہت وقت اس کو درکار ہوگا. تو یہ جو ایک ہنڈرنس ہے اس نے بھی شاید فوجی بغاوت سے بچائے رکھا ملک کو. یہ آرگومنٹ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر میں اس کا تقابل کروں پاکستان سے، تو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ابھی تک اس کے بارے میں یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ درمیان میں جو تھا وہ سمندر تھا اور فاصلے بہت زیادہ تھے، تو شاید اس کو اکٹھا رکھنا یا اس کا دفاع کرنا اس طرح سے ممکن نہیں تھا. دوسری بات جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ جرنیل جب اقتدار میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، عمومی طور پر ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے اختیارات درست طریقے سے استعمال نہیں کر رہی، لوگوں کی حالت درست نہیں ہے، معیشت جو ہے وہ خراب ہے، لوگوں تک وسائل نہیں پہنچ رہے، اس لیے ہمارا اقتدار میں آنا ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو درست کریں گے. اگر ہم امریکہ میں اختیارات کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے اس کا جائزہ لیں تو وفاق اور ریاستوں کے درمیان وہ تقسیم بڑی واضح ہے، اور ریاستیں اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہیں. بہت سارے جگہوں پہ وہ ریاستیں جو ہیں وہ وفاق سے شاید ڈس ایگری بھی کرتی ہیں، اپنی پالیسیاں یا اپنے قانون ایسے بناتی ہیں جن سے وفاق اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہے. پھر معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے گریٹ ڈپریشن کا ذکر کیا، بلکہ میں آپ یہاں پہ تذکرہ کرتا چلوں. گریٹ ڈپریشن میں 1933 میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا، ایک ریٹائرڈ مرین کور کے میجر جنرل تھے جنرل بٹلر، جنہوں نے اس وقت کے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جے ایڈگر ہوور سے رابطہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ مجھے کچھ امیر لوگوں نے، جس میں جو اس وقت کے متمول لوگ تھے، انہوں نے ریکروٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک بغاوت کروں. اور 1933 میں جب روزویلٹ کی انوگریشن ہو رہی تھی تو تقریباً 10,000 لوگ، کیونکہ وہ بالکل گریٹ ڈپریشن کے درمیان میں تھی، وہ واشنگٹن میں موجود تھے، اور بڑا خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بغاوت کی کوشش ہو نہ جائے. اور اس وقت یہ ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ ایک فاشسٹ نظام اگر امریکہ کے اندر آئے تو شاید وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگا، لیکن وہ کوشش زیادہ آگے نہیں بڑھی اور اس پر قابو پا لیا گیا. پھر ابھی حال ہی میں 6 جنوری 2020 کا جو انسریکشن ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اسی طرح کی کوشش تھی، لیکن ان کوششوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ یہ زیادہ آگے بڑھ سکیں. کیونکہ میں اپنے آرگومنٹ کو کلوز کرتے ہوئے اکانومی کی طرف جاتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اگر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور ان کا اپنے نظام حکومت پر اعتماد قائم ہے، اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر معیشت کی صورتحال خراب ہے بھی تو کوششیں ایسی ہو رہی ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ گریٹ ڈپریشن، پھر 2008 کا جو حال ہی میں ایک فائنینشیل ڈپریشن آیا تھا، 2-3 سال میں اکانومی ایسی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو معاملات اس نہج تک پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں کہ وہ اس طرح کی کسی بھی کارروائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ڈی سینٹرلائز گورنمنٹ کا ہونا، یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی آج تک امریکہ میں کسی نے ہمت نہیں کی کہ اگر ہم کوشش کریں گے پاور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بھی، تو ریاستوں کا کیا ہوگا جب تک وہ سب ایک پیش پہ نہیں ہوں گے، ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. یہ بالکل درست ہے، اور یہ جڑتا ہے اس بات سے جو میں آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کر رہا تھا کہ اختیارات کی تقسیم بڑی واضح ہے. جو 50 ریاستیں ہیں امریکہ کے اندر، وہ بجائے خود ایک گورنمنٹ ہیں اور وہ اپنے طور پہ اپنا نظام حکومت چلاتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اگرچہ پیرلل سسٹم اس طرح سے موجود ہے، وہاں بھی جو 3 پلرز ہیں ہر ریاست میں موجود ہیں. عدلیہ بھی ہے، ان کی اپنی عدالتیں بھی ہیں، ان کا اپنا ایگزیکٹو بھی ہے، ان کا اپنا لیجسلیچر بھی ہے، لیکن
وہ نظام بالکل بیس لائن تک ایک عام آدمی سے جڑا ہوا ہے. وہ اپنے لوگوں کو خود الیکٹ کرتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو خود اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, وہ اپنے وسائل کو خود استعمال کرتے ہیں. اگرچہ اس حوالے سے اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسی ریاستیں جو مالی طور پر زیادہ متمول ہیں, ان کے وسائل زیادہ ہیں, شاید وہاں پر لوگوں کی صورتحال بہتر ہے بنسبت ان ریاستوں کے جن میں مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں یا کاروبار اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس نظام پر ابھی تک یقین رکھتے ہیں, اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ چند ایک اعتراضات کے علاوہ کہ اگر ہمیں کوئی حکومت یا کوئی اپنا نمائندہ پسند نہیں آئے گا تو ہم اگلی دفعہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جب تک نظام کے اندر لوگوں کا یہ اعتماد قائم رہتا ہے تب تک باہر سے میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس سب کو سائیڈ پر کر کے خود یہ کہے کہ میں ایک انفرادیت کے نظام کو رائج کروں گا, میں خود سامنے آؤں گا اور سب لوگ مجھے اس طرح سے قبول کر لیں گے. ریاستیں جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس تنوع کو ختم کر کے وہ کسی ڈکٹیٹر کو یا کسی جرنیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. امریکہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, امریکہ کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, اور اس ڈائیورسٹی کو ایڈریس کرنا, اس چیلنج کو برداشت کرنا کسی ایک شخص کے بس کی بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. اویس، جن ملکوں میں زیادہ کوز ہونے کی، فوجی بغاوتیں ہونے کی ہسٹری ہے، ان کو اگر ہم امریکہ کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا ایک آپ فیکٹر بتائیں گے جو وہاں پہ مسنگ ہے امریکہ کے مقابلے میں؟ وہاں پہ کیوں زیادہ بغاوتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے, میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پیپر کیا تھا جس میں نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ تمام ریاستیں جنہیں ہم اتھارٹیرین ریجیمز کے نام سے جانتے ہیں, وہاں پر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کی کیا صورتحال ہے, یعنی لوگوں کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ انہیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں, شخصی آزادیاں انہیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں, پریس فریڈم کی کیا صورتحال ہے. جبکہ وہ ممالک جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اوپر ہیں, جہاں یہ آزادیاں لوگوں کو حاصل ہیں, جہاں ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, وہاں پر کس قسم کا نظام حکومت ہے. تو مجھے ایک بڑا سٹرونگ کوریلیشن نظر آیا تھا کہ اگر حکومتیں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں, ان کو ایک ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں, تو لوگوں کا اعتماد اپنی حکومت پر قائم رہتا ہے, اور اس تنوع کو یا اس ڈائیورسٹی کو لے کر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں, آپ بھارت کی بات کر لیجئے. بھارت کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے, بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ہندی سمجھی بھی نہیں جاتی, سیاسی اختلافات ہیں, ریس ریلیشنز ہیں, کاسٹ ڈفرینسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اگر اس کو اکٹھا رکھا ہوا ہے تو صرف ڈیموکریسی نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ ماڈرن جو نظام حکومت ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں, جب تک ہمارے سامنے کوئی اور متبادل نہیں آتا, تو ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر آپ ان تمام اختلافات کو اور ان تمام ڈفرینسز کو اپنے اندر سمو سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں لچک دکھا کر. جب تک جو یہ سوچ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے سے چلنے پر, ایک ہی طریقے سے سوچنے پر اور ایک ہی طریقے سے ریاکٹ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں, یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت سارے ملک دنیا کے ایسے ہیں جہاں یہ کوشش کی گئی ہے, اور ان میں سے کسی کا بھی نتیجہ اگر آپ دیکھیں, کیونکہ ریسرچ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس بات پر کہ نتیجہ کیا نکلا, اور آپ کا سیمپل سائز بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سب کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کر سکیں. تو بہت سارے ایسے نظام حکومت جہاں پر آمریت ہے یا اگرچہ جرنیل نہیں بھی ہیں تو آمرانہ نظام حکومت ہے, ان سب کا نتیجہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ چاہے لوگوں کے مالی معاملات اتنے خراب نہیں بھی ہیں,
لیکن شخصی آزادیاں اگر نہیں ہیں تو لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لوگ ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چین کی بہت مثال دی جاتی ہے جب امریکہ سے تقابل ہوتا ہے پاکستان کے اندر، کہ جی دیکھیں چین کے اندر شخصی آزادیاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہے، وہی ڈنڈے سے چلا رہی ہے سارا کچھ۔ تو میں ایسے تمام لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ چین سے نکلنے والوں کی اتنی لمبی قطار کیوں ہے جو امریکہ کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے آرگومنٹ کے مطابق امریکی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی چین کی معیشت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو شخصی آزادیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ڈیموکریسی کو ویلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روٹی آپ کے پیٹ میں جانا اور معیشت کا اچھا ہونا لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ مسنگ لنک ہے جس کو ان تمام ملکوں میں جہاں پہ آمریت رہی ہے یا آمرانہ نظام کی کوششیں ہوئی ہیں، اس نظام کے چلانے والے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اویس تھینک یو ویری مچ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں، اور ہم ملیں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔